بچوں جو آج کا میں آپ کو قصہ سنا رہی ہوں اور آپ کو بھی جو قصہ سنا رہی ہوں وہ قوم عاد کا ہے۔ قوم عاد کیا ہوتا ہے؟ ہر زمانے میں جو قوم ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں ان وہ کا آتے نام ہیں ہے؟ نا، ہاں اس قوم کا نام تھا، ٹھیک ہے؟ قوم عاد۔ ہاں اسی طرح سے تھا قوم عاد، اور اسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان پہ کون سے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج جو قوم عاد کا جو قصہ ہے، آپ پہلی بار سن رہے ہیں؟ بہت سارے بچے پہلی بار سن رہے ہوں گے تو کوئی بات نہیں، اب آپ کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے؟ قوم عاد جو ہے وہ بہت زیادہ مغرور تھے، بہت زیادہ۔ کیوں مغرور تھے؟ اس لیے تھے کہ وہ بہت زیادہ، ان کی ہائٹ تھی، بہت زیادہ لمبے تھے، اسٹرانگ تھے، اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قوم عاد جو ہے اس جیسی قوم، اس جیسے لوگ میں نے کبھی بعد میں پیدا کیے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ صرف اس قوم میں ہی لوگ تھے۔ اب ہم لوگ کی تو ہائٹ نارمل ہوتی ہے نا، وہ تو اتنے لمبے تھے، اتنے بڑے چوڑے، اور ایسے تھے کہ وہ بڑے بڑے گھر یوں ہی چڑھ کے بنا لیتے تھے۔ وہ اتنے ہیلدی، مضبوط نہیں ہوتے بہت زیادہ، اتنے بڑے بڑے پتھر ہاتھ سے اٹھا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط بنایا تھا، اتنا پاورفل بنایا تھا بچوں۔ پھر وہ کیا کرنے لگے؟ وہ مغرور ہو گئے، غرور کرنے لگے، ان کے اندر پراؤڈ آ گیا، جی ان کے اندر پراؤڈ آ گیا۔ پھر وہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ وہ جو ہوتے ہیں مٹی کے بنے ہوئے بت جو ہوتے ہیں، صحیح ہے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسٹیچوز جو ہوتے ہیں اس کی پوجا کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے، ان کو ماننے لگے، ان کو کہنے لگے آپ ہی ہمارے سب کچھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو اتنا اسٹرانگ بنایا، اتنا ان کو ہیلدی بنایا، اور ان کو پتہ ہے ان کو کوئی بھی، ان کو ڈیزیز، کوئی بیماری ان کو ہوتی ہی نہیں تھی۔ ہمارے تو ہوتا ہے نا، سر میں درد ہوتا ہے، ہمارے دانت میں درد ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اتنے اسٹرانگ تھے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دینی ہوتی تھی تو بس وہ مر جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا تھا، ان کو کوئی بیماری ہی نہیں ہوتی تھی، اتنے اسٹرانگ تھے۔ تو اس بات میں وہ کیا کرتے تھے؟ بہت پراؤڈ کرتے تھے، ہمارے جیسا تو کوئی نہیں۔ پھر وہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے اسٹیچوز بنائے ہوئے تھے، اپنے بت بنائے ہوئے تھے، ان کے نام بڑے بڑے، چھوٹے بڑے سارے، اور ان کے نام رکھے ہوئے تھے، اور کہتے تھے بس یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس قوم کو صحیح راہ پہ لانا ہے، اس قوم کیونکہ اتنے اسٹرانگ ہے، اگر وہ صحیح راہ پہ آئیں گے تو وہ اچھے کام کریں گے۔ لیکن وہ اتنی چھوٹی مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں بنا سکتے وہ۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ وہاں پہ جا کے ان کو سمجھائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال سے بھی زیادہ اس قوم کے اندر رہے اور ان کو اسلام کی، دین کی باتیں بتانے لگے۔ اور بچوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں پر یہ رہتے تھے نا، قوم ارم، قوم عاد جہاں پہ رہتی تھی، وہاں پر اتنے اچھا وہ شہر ہوتا تھا، وہاں پہ اتنے گارڈن ہوتے تھے، وہاں پر اتنے سارے ٹریز ہوتے تھے، وہاں پر پانی ہوتا تھا، اتنی زیادہ گرینری ہوتی تھی، ان کے اتنے اچھے اچھے گھر ہوتے تھے، اتنی اچھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہوئی تھی، ان کو بہت ساری نعمتیں دی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی، ہم تو بھائی جو ہم نے بنایا ہے نا، ہمارے بت بنائے ہیں، اور غرور کرنے لگے اپنے اوپر کہ ہمارے جیسے اسٹرانگ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ جو لوگ بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے سنان، ان کو وہ کیا کرتے تھے؟ تنگ کرتے تھے، ہے نا؟ تنگ کرنا بری بات ہوتے ہے نا، آپ کے پاس نہیں ہے پاور، میرے پاس پاور ہے۔ دیکھا، بالکل سنان نے یہ بات کی، لیکن اس سے زیادہ پاور اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر ہود علیہ السلام تو ان کو سمجھانے لگے، ہم نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ کر سکتے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے وہ بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو بولتے ہیں کن ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو بس اتنا سا بول دے، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو بس حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ آپ نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنایا ہے۔ دیکھیں ایسی قوم کوئی پیدا ہوئی بھی نہیں ہے، اور آپ اتنے اسٹرانگ ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن ان کے جو سردار تھے، ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں مانیں آپ کی بات، ہم تو بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کو بولتے تھے
کہ آپ کیوں بولتے ہو ہمیں, ہماری مرضی جو ہم کریں گے. وہ سمجھتے ہی نہیں تھے, وہ بہت پریشان کرتے تھے. پھر حضرت ہود علیہ السلام مرضی نہیں چلانی چاہیے. پھر حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کی کہ یا اللہ میں کیا کروں, یہ سمجھ ہی نہیں رہا, اتنے پریشان کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں, اور ایسے فالتو چیزیں جو ہوتی ہیں, جو ان کے تہوار ہوتے ہیں, ناچ گانے والے, وہ سارے کے سارے کر رہے ہیں, اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے, نیکی نہیں کرتے. حضرت ہود علیہ السلام کو ڈر لگتا تھا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہ آئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور عذاب جب اللہ تعالیٰ کا آ جائے کوئی بڑا سا بڑا آدمی بھی اس کو جھیل نہیں سکتا, کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور اللہ کا عذاب جس پہ مقرر ہو جائے وہ فنا ہو جاتا ہے, صحیح ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا اینڈ آ جاتا ہے. آپ کو تو وہ ختم ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم نے پہلے قصے سنائے. تو حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو نصیحت کرتے رہے, ان کو بتاتے رہے. تو ان میں سے 2-3 قبیلے تھے جس کے سردار جو تھے بہت اسٹرانگ تھے, اتنے اسٹرانگ تھے, وہ فائٹ کرتے تھے, وہ لڑتے تھے, وہ کہتے تھے ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات. اس میں سے جو ایک قبیلہ تھا ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی باتیں سمجھ میں آئیں, وہ تھوڑے سے دین اسلام کی طرف, اللہ کے دین کی طرف وہ راغب ہونے لگے اور نیکی کی باتیں کرنے لگے. لیکن جو دوسرے قبیلے تھے وہ تو بہت ہی وہ بن گئے, وہ کہنے لگے ہم تو بالکل بھی نہیں مانیں گے, ہم کیوں مانیں. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ قوم جو ہے وہ بالکل بھی میری بات نہیں مان رہی, میں تو پریشان ہو گیا ہوں ان کو بتا کے, ان کو اللہ کی باتیں بتا کے. وہ تو مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ تم دیوانہ ہو, وہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو, ہم تو اپنے جو دادا باپ دادا ہیں ہم انہی کو دین کو مانیں گے, ہم تمہیں کیوں مانیں, ہم کیوں مانیں اللہ کو. تو وہ سرکشی کرنے لگے, وہ ان کو جھٹلانے لگے. صحیح ہے بچوں, اللہ وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم صحیح ہیں اور آپ کے اللہ تعالیٰ صحیح نہیں ہے. نعوذ باللہ, ایسا نہیں کہنا چاہیے, بہت ہی غلط ہے. تو پھر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کے اوپر عذاب کو نازل کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کے پاس پانی کی اتنی بڑی ندیاں تھیں, اتنے بڑی ذخیرے تھے, ان کو ڈرائی کرنا شروع کر دیا, وہ سوکھنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ. جب پانی کی کمی ہونے لگی تو پھر کیا ہوا, ان کے جو جانور تھے, ان کے اینیملز تھے, ان کے پاس اتنے سارے برڈز تھے, وہ کیا ہوا آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو گئے, ہے نا. اللہ کا عذاب تھا آہستہ آہستہ آنا شروع ہوا, وہ ایک دم سے نہیں ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پہ جب عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں, ان کو ٹائم دیتے ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ ٹائم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید ہی میرا عذاب دیکھ کے اس کو پتہ ہو جائے, اس کو عقل آ جائے اور یہ میرے راستے پہ آئے اور اپنے جو گناہ کر رہا ہے, گناہ کے دلدل میں پھنس رہا ہے, میرا بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیتے ہیں. جیسے بچوں, ایک بچہ ہے یا بڑا ہے, کوئی غلط کام کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ایک دفعہ چوری کرتا ہے, ٹھیک ہے, چوری کر لیتا ہے کوئی بھی بندہ, ہاں نہیں, ایک دفعہ جب چوری کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بولتے ہیں کہ دیکھو نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بھی سزا نہیں دیتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو سدھرنے کا موقع دیتے ہیں. اگر وہ نیک انسان ہوگا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے چوری کی, اللہ نے مجھے کوئی بھی سزا نہیں دی, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو اس نے پھر سے کری, ہاں, پھر وہ کیا, اگر نیک انسان ہوگا تو کیا بولے گا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا ہے, ایک مجھے چانس دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں, تو وہ چینج ہو جائے گا. لیکن جو سرکش ہوگا, جو بالکل بھی اللہ کی بات, وہ چینج ہی نہیں ہوگا. وہ کہے گا ارے واہ یہ میں نے چوری کی, چلو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, میں نیکسٹ چوری کر لوں, میں دوسری بھی چوری کر لوں. وہ چوری کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کرتے جاؤ, میں تمہارا حساب لکھتا جا رہا ہوں. فرشتے جو ہیں وہ حساب لکھتے جا رہے ہیں, اور پھر ہمارے شولڈرز پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں. رائٹ شولڈر پہ ثواب نیکیاں لکھتے ہیں, لیفٹ پہ گناہ لکھتے ہیں. دیکھیے بچوں کو یہ بات بھی پتہ ہے. تو اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دیتے ہیں, جو آپ برے کام کرتے ہیں, آپ چوری کرتے ہیں, کسی سے بغیر پوچھے اس کی چیزیں لے لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس کو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا آپ سدھر جاؤ. لیکن نیک لوگ سمجھ جاتے ہیں, اور جو نیک لوگ نہیں ہوتے وہ تو سمجھتے ہیں بھائی کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا, چلو ہمیں تو سزا ہی نہیں مل رہی, کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے, عذاب ان پہ آتا ہے, پھر وہ بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بات بتاؤں, سب
जब बॉक्सिंग का कहते हैं ना, हम्म। मैं वो ना मैं भी मम ने भी साफिन को मना करा था नहीं खेलो, फिर मम्मा ने भी मना ठीक है। करा नहीं खेलो। साफिन को मैंने याद कराया, साफिन फिर भी नहीं मारा। चलिए ठीक है, आपने साफिन ने आपकी बात मान ली। तो बच्चों हमने नहीं माना कौम था। आद को कौम इरम का जो आपको किस्सा बताया, इनकी सरकशी, इनका गुरूर, इनका घमंड, और ये किस्सा बहुत बड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट जो किस्सा था हम आपको इंशाल्लाह किसी और दिन सुनाएंगे। आज का हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का किस्सा, जो कि मैंने थोड़ा सुनाया था, थोड़ा किस्सा सुनने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, हमारी रेसिपीज़ के साथ और प्यारे से किस्से के साथ। नेकी करते रहें, नेकियां बांटते रहें।